والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا۔ مرزا جی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف اٹھائے گئے الزامات و اعتراضات و دھوکے، فریب، دجل، ان سب کی نقاب کشائی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم کر رہے تھے۔ علی الحسن نقوی نے مرزا جی سے سوال کیا، اچھا صحابی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس میں غامدی صاحب بھی تھوڑا سا اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں۔ سوال کو دوبارہ سن لیں، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اچھا صحابی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس میں غامدی صاحب بھی تھوڑا سا اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں کہ مرزا جی خود کو اہل سنت کہتے ہیں اور غامدی صاحب بقول سوال کرنے والے علی الحسن نقوی کے وہ اس معاملے میں اہل سنت کے مخالف ہیں۔ لیکن آپ آگے دیکھیں گے کہ مرزا جی باقاعدہ یہ کہیں گے کہ غامدی صاحب کی بات دل کو لگتی ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں تو خیر یہ بات کہتا ہی ہوں، مرزا اہل سنت نہیں ہے، پکا رافضی ہے۔ مرزا کو بس غور سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یعنی کہ ایک اللہ کی دی ہوئی ایک توفیق سے، ایک بصیرت سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر مرزا کو اپنی مشہوریت کا اسی طرح شوق لگا رہا تو مستقبل میں بہت ممکن ہے مرزا فتنہ انکار حدیث کی طرف بھی مائل ہو۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ جب غامدی کو ایک آدمی غامدی کی باتیں اس کو دل کو لگ رہی ہوں گی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ وہ آدمی کہاں جائے گا۔ اچھا اب اس میں دیکھیں کہ سوال بڑا غور طلب ہے۔ اچھا صحابی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ سوال اس آدمی سے کیا جا رہا ہے جو آدمی اپنی گفتگو کی ابتدا کے اندر یہ بول چکا ہے۔ تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے۔ موقف دینا بت پرستی ہے۔ اسی طریقے سے شروع میں مرزا جی نے یہ بات کی میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم۔ اب ایسے آدمی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں تو اس کو تو اسی وقت جھاڑ دینا چاہیے۔ مرزا جی اپنے لیے مثال دیں گے یہ منہ نہ مسحور کی دال، تو ہم کہیں گے یہ منہ اور جلی ہوئی مسحور کی دال، ایک بات ہے۔ تو کہیں یہ بات میں کیا ڈیفینیشن، آپ یہ چھوڑیں، آپ یہ بات کریں کہ محدثین، مفسرین، مورخین، علماء اصولیین وہ حضرات کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں، بات تو یوں ہو۔ لیکن کیا ہے کہ لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ نا کہ آئیکن بنا کے رکھنا ہے چوچوں کو۔ بہرحال مرزا جی نے کہا غامدی صاحب کیا کہتے ہیں، اب علی الحسن صاحب کہتے ہیں، وہ بھی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں نا کہ ہر شخص جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا ہو تو اس طرح برابر نہ کر دو۔ مرزا جی نے کہا وہ ٹھیک ہے، ویسے غامدی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ سے تو مصیبت کھڑی جائے گی،
کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں. کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں. اب دیکھیں سنیں ذرا بات, مرزا جی کے مقلدین ان کا تو بڑا غرق ہو گیا ہے. ہم تو ابھی ویڈیوز کے نیچے ویڈیوز بنی, ویڈیوز مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے ہم نے ترتیب وار یہ مسئلہ 157 کا جواب مرزا جی کو دینا شروع کرا تھا. بھائیوں کے بے حد اصرار کے اوپر ہم نے اس کے یعنی کہ بعض جگہ علمی نکات سے کچھ چند چھوٹے چھوٹے کلپس بھائیوں نے نکال لیے اور اس کو اپلوڈ کیا. آپ دیکھیں کہ اتنے محتاج اور علمی یتیم مقلدین ہیں مرزا جی کے, انہیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ایک طرف وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مرزا جی کا آپ نے آدھا کلپ کاٹ کے لگایا, انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ یعنی کلپ سے تمیز پیدا کریں کہ آدمی جو جواب دے رہا ہے اس کی خود کی بات بھی مکمل نہیں ہے. یہ ایک تسلسل گفتگو ہے کہ جس میں یہ حصہ آیا ہے تو الگ کر لیا گیا ہے, تو وہ مکمل گفتگو کہاں ہے آدمی سوچے. لیکن وہ بالکل علمی یتیم مقلد ہیں مرزا جی کے. ایک تو آدھا تو طبقہ ہی رافضیوں کا ہے, وہ تو اس کے سپورٹ کے طور پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور آدھا وہ نیم رافضیوں اور اندھے بہرے لنگڑے لولوں کو جو اتنے علمی محتاج ہیں کہ ان کو یعنی وہ تو تمیز تھی نہیں نا کتابیں کھولنے کی, اب یہ تمیز بھی نہیں بچی کہ سوشل میڈیا کو آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, تو کم سے کم آپ میں اتنی تو علمی صلاحیت, اتنی برداشت و صبر تو ہو کہ آپ سامنے والے کی بات پوری سن سکیں. اس کے لیے آپ پوری ویڈیو سرچ کریں, اس کو سنیں, سیکھیں. نہیں, وہ بھی نہیں. لیکن جو غیر جانبدار طبقہ ہے یا جس کو اب بھی شوق رہ گیا ہے باقی, ان سے ہمارا 38واں سوال ہے کہ مرزا جی سے یہ پوچھا جائے کہ بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں. کہاں ہے وہ حدیث کہ آپ یہ کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مرتد ہوئے, کتنے لوگ ہیں, یہ کہاں ہے حدیث؟ بخاری مسلم. یہ نکال کے لا کے دیں, مرزا جی سے بولے یہ نکالو کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مرتد. اچھا یہاں ایک اور بھی نکتہ غور طلب نہیں, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا, ارے کوئی پوچھے ان سے علمی یتیموں, تم نے یہ مقصد صحابہ کا نہیں لیا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا, انہوں نے یہ بات کی تو یوں کی, تم نے وہ مقصد ان سے نہیں لیا. لیکن جب تمہارے بابے کی باری آئی, جس کے تم اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد بنے, اس کی باری آئی, تو تم اس کے ایک تو پہلے وہ تحریفات کرے دین میں, پھر تم اس کے معنی مفہوم بتانے بیٹھو. کیا علمی یتیمی ہے, اندازہ کریں. کہتے ہیں کہ جی وہ بخاری اور مسلم حدیث ہے کتنے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں, یہ ہمیں حوالہ چاہیے. مرزا جی آگے کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوئے, منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوا. ہمارا 40واں سوال, 39واں مرزا جی کے مقلدین سے, منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوئے. مرزا جی سے منکرین زکوٰۃ کی فہرست نکلوائی جائے. وہ قبیلہ جو زکوٰۃ کا انکاری ہوا, انکاری نہیں ہوا. اچھا یہ دیکھو ایک اور بات آپ اندازہ کریں, مرزا جی اتنے علمی یتیم ہیں, مانعین زکوٰۃ کو منکرین زکوٰۃ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خلیفۃ المسلمین کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, وہ یہ کہتے تھے ہم خلیفۃ المسلمین کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ اندازہ کریں وہ مانعین زکوٰۃ تھے, منکرین زکوٰۃ نہیں تھے. لیکن مرزا جی اتنے علمی یتیم ہیں کہ مانعین زکوٰۃ کو منکرین زکوٰۃ بنا دیا انہوں نے. اب وہی بات, اندھے بہرے لنگڑے لولے جو مقلدین ہیں ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوگی مانعین اور منکرین کے درمیان کا جو سب سے بڑا فرق ہے کہ مانعین وہ کہ جو عمل سے پیچھے ہٹے ہوئے, منکرین وہ جو عمل سے سراسر انکاری ہیں. کتنا فرق ہے, اتنا بڑا تمہارا بابا ڈنڈی مار جائے, یہ شخص اتنی بڑی ڈنڈی مار جائے اور اس کے بعد بھی بے شرموں کی طرح تم اس سے چپکے رہو, علمی یتیمی ہے یا نہیں؟ اور سنیں ذرا بات, کہتے ہیں کہ جی منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوئے. ہمارا 39واں سوال ہے, اس منکرین زکوٰۃ کی جو ارتداد کے شکار اس کی فہرست میں سے مشہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جن کے نام پر آپ تنقیدات کر رہے ہیں, کہ جن کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, جن کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں صحابی کی یہ تعریف یا وہ تعریف نہیں ہوگی, زیادہ نہیں. ان مانعین زکوٰۃ میں سے 10 افراد صحابہ میں سے آپ نکال کے دے دیں گے جو حضرات صحابہ گنے گئے اور وہ ان مانعین زکوٰۃ میں سے تھے. ورنہ اپنے سارے مقلدین کو اکٹھا کرنا, کہنا سب مل کے تھوکو,
جب سب تھوکے اس میں ڈوب مرنا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کہتے ہیں وہ لوگ وہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر مرزا جی فوراً، وہ تو مرزا جی کی عادت ہے نا، مرزا جی مطلب سمجھے ذرا، وہ روانی کے ساتھ بے ربط باتوں میں باتیں ملاتے چلے جاتے، باتوں میں باتیں ملاتے چلے جاتے، بولتے چلے جاتے. سوال کچھ ہوتا ہے، جواب دیتے دیتے نا اپنی وہ اندر کی رافضیت کے وہم اور وسوسے ساتھ ساتھ دیتے چلے جاتے. آپ دیکھیں وہ لوگ وہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد مرزا جی کہنے لگے مرتد کون ہوتا ہے؟ اب پوچھو ان سے. وہ لوگ وہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کوئی مرزا جی سے پوچھو کیا آپ صلی اللہ، وہ وہی لوگ تھے جو فتح موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرزا جی، ہم کوئی اس کے ساتھ اپنی طرف سے بات جوڑیں گے ہی نہیں. مرزا جی یہ جملہ مکمل کر دیتے، ہم مرزا جی کی گدی صاف کر دیتے. سنو ذرا بات. کہتے ہیں مرتد کون ہوتا ہے؟ جس نے پہلے ایمان لایا ہو، انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اصحابی میرے حوض پر اصحاب لائے جائیں گے، وہ میرے صحابہ ہیں، مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سوحکن لمن غیر بعدی، سوحکن لمن بدل بعدی، پھٹکار ہو، دور کر دو انہوں نے میرا دین بدل دیا. یہ دیکھیں آپ ذرا بات، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. سنو ذرا بات چلی تھی کہ وہ جنہوں نے ایک نظر بھی دیکھا ہو، آپ صحابی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ وہ جو غامدی صاحب نے کہا جنہوں نے ایک نظر بھی دیکھا ہو، غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ صحابی نہیں کہلائیں گے. ہاں غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں. وہ بات ایسے چلتے کتنے لوگ ہیں بعد میں مرتد ہو گئے، مانعین زکوٰۃ، یعنی ان کو مرزا جی نے تو منکرین زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا. ابھی مرتد کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لایا ہو بعد میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اصحابی. دیکھیں ایک شخص ایمان لانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا تو اس کے لیے آپ ہی آگے کہیں گے، مرزا جی نے آگے ہی کہنا ہے تو وہ صحابی نہیں ہے. آگے ہی مرزا جی یہ بات کہیں گے تو وہ صحابی نہیں ہے. اور بخاری مسلم کی آپ روایت جو پڑھو، اصحابی پڑھو. جنوں میں بکرا ہوں جانے کیا، خدا نہ کرے سمجھے کوئی، بس سننا لگ علی بھائی نے کیا علمی سمندر بہا دیا. بھائی وہ خود کہہ رہا ہے جو مرتد ہوا وہ صحابی نہیں ہے، اور بخاری مسلم کی روایت تو پڑھ رہا ہے وہ، اور تو اس سے سن رہا ہے اصحابی میرے صحابہ، اور مراد وہ وہی لے رہا ہے مرزا کہ وہ صحابہ ہیں. یہ سمجھے بات یا نہیں؟ اچھا کہتے ہیں انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، کنہی کے بارے میں نہیں سمجھے ہی نہیں بات. مانعین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوا، کتنے لوگ بعد میں مرتد ہو گئے. ٹھیک ہے، اب وہ جو مرتد بعد میں ہوئے، وہ جو مانعین زکوٰۃ، انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، انہی کے بارے میں. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ شروحات کا جب آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ان شروحات کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ یہ اشارہ ان کی طرف. اور حدیث سے ہی یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی تو ان لوگوں میں سے ایک ہے نا کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسے. یہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یہ جنات میں بھی ہوتا ہے، یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے. تو انسانوں کے خناسوں میں سے ایک خناس ہے مرزا انجینئر. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ حوض کوثر پہ لائے گئے، وہ میرے صاحب ہیں، وہ میرے مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سوحکن لمن غیر بعدی، سوحکن لمن بدل بعدی، پھٹکارو دور کر دو انہوں نے میرا دین بدل دیا تھا. اچھا اب دیکھیں بات آگے لے آنے سے پہلے ذرا سمجھیے گا. مرزا جی نے اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں یہ بات کہی تھی
لیکن آج میں جو ذہنی طور پر ہے نا مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. آج میں احتیاط کر رہا ہوں. ویسے میں خوب تحریفات کرتا ہوں, خوب رد و بدل کرتا ہوں, خوب معنی آگے پیچھے کرتا ہوں, لیکن آج میں جو ذہنی طور پر ہے نا مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. اس کا مطلب آج تو الفاظ آگے پیچھے میں کروں گا ہی نہیں. ذہن میں رہے گا. اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں مرزا جی نے کہا اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. مرزا جی کیا بات پہنچائیں گے لوگوں تک؟ حق بات. پھر اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں مرزا جی نے یہ بات کہی دیکھو فراڈ کرتے ہیں, لوگوں کو صحیح بات بتائیں, مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا, سچی وکالت کریں. جھوٹی وکالت فراڈ ہے, فراڈ نہیں کرنا, دھوکہ, فراڈ انگریزی لفظ معنی اردو میں دھوکہ, جال سازی ہے نا. اچھا پھر اسی ویڈیو میں مرزا جی نے یہ بات کہی ہے, امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا, اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا. مرزا جی احتیاط کر رہے ہیں, وہی الفاظ بتائیں گے جو ہیں. مرزا جی یعنی کہ ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے حق بات بتائیں گے. مرزا جی فراڈ نہیں کریں گے, جھوٹی وکالت نہیں کریں گے. مرزا جی وہی الفاظ بتائیں گے جو روایت میں ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, سنیں ذرا بات. یہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 ہے, کتاب الطہارت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے, باب و استحباب اطالۃ الغرۃ والتحجیل فی الوضوء. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 492, طویل حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں امت کو پہچاننے کے حوالے سے سوال کیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے؟ میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں بھائی جان, میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں. فقالوا کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک آئے ہی نہیں, جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں, آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے ہوں سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر لے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی, میری امت جس وقت میرے حوض پہ آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے, اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود رہوں گا. اور سنو, بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دور کر دیے جائیں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے. میں انہیں آواز دوں گا ادھر آؤ, پھر کہا جائے گا انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا. پھر میں کہوں گا دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ سنو ذرا بات کو. کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی تک آئے نہیں, جو ابھی تک. اور مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ منکرین زکوٰۃ ارتداد کے شکار ہوئے وہ لوگ وہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتد کون ہوتا ہے جس نے پہلے ایمان لے آیا ہو, انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے اصحابی میرے حوض کوثر پہ اصحاب لائے جائیں گے, وہ میرے صحابہ ہیں, وہ میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا, آپ فرمائیں گے میں کہوں گا شوکن لمن غیر عبادی, یہ میرے صحابہ ہیں. مرزا جی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا یہ میرے صحابہ ہیں, جبکہ روایت کے اندر مسلم میں الفاظ ہیں کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ تو اگر یہ مرتدین، یہ مانعین زکوٰۃ، یہ منکرین زکوٰۃ تھے تو صحابہ یہ بات کہتے؟ یہ سوال کرتے صاحب اگر یہ حدیث ان کے بارے میں تھی اور چلو بالفرض یہ صحابہ کے حوالے سے ہوتی، وہ صحابی کے حوالے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال کے اندر وجہ بتاتے؟ پہلے تو مثال دیتے ہیں، پہلے تو مثال بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کی گھوڑے جو سفید پیشانی سفید ٹانگوں والے کالے گھوڑوں کے ساتھ مل جائیں تو کیا اپنے وہ گھوڑوں کو پہچان نہیں پائے گا؟ پھر بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے وضو کے اعضاء اس دن چمک رہے ہوں گے۔ تو اگر صحابہ کے بارے میں یہ ہوتی جو معروف صحابہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں کیا ابو بکر کا حلیہ بھول جاؤں گا، میں عمر عثمان کا حلیہ بھول جاؤں گا، میں مغیرہ بن شعبہ کا حلیہ بھول جاؤں گا، میں عمر بن عاص کا حلیہ بھول جاؤں گا، میں ابو موسیٰ اشعری کا حلیہ بھول جاؤں گا، میں معاویہ کا حلیہ بھول جاؤں گا، معاویہ کا، ابو سفیان کا۔ اندازہ کریں کس طریقے سے یہ آدمی لوگوں کو چونا لگواتا ہے اور کس طریقے سے لوگ اس سے چونا لگواتے ہیں۔ یہ دھوکہ دیتا ہے، لوگ اس کے دھوکے میں آتے ہیں۔ اور اس میں الفاظ ہیں کہ انہیں میرے حوض سے دور کر دیا جائے گا، فَيُقَالْ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ کہ انہم قد بدل، دیکھو میں بار بار عربی الفاظ پڑھ کے بتا رہا ہوں، بدلو دینک نہیں ہے، بدلو دینک نہیں ہے، الفاظ ہیں بدلو بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا کر دیا تھا؟ بدل دیا تھا۔ آپ چیمپئنز اٹھیں گے، ہاں تو بدلنے سے مراد کیا ہے؟ نہیں، مراد آپ نہیں ڈال سکتے کیونکہ آپ کا بابا شروع میں کہہ کے آ چکا ہے میں اللہ اور اس کے رسول اور بزرگوں کا فہم بیان کروں گا، نہ تمہارے بابا کا نہ تمہارا فہم چلے گا۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تمہارے فہم ہم سنیں گے؟ سنو ذرا بات، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بات کرو، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ انہم قد بدلوا بعدک، جس کا ترجمہ مرزا جی نے جو کیا ہے۔ سنو ذرا بات، انہوں نے میرا دین بدل دیا، میں کہوں گا سوکن انہیں مجھ سے دور کر دو کہ انہوں نے میرا دین بدل دیا۔ ہم تو مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے تو ہم تو مرزا جی کی ٹھوڑی میں ہاتھ دے کے کہتے ادھر تو دیکھ لو، جانے من یہاں تو کرو نظریں، تو تھوڑا سخت منہ کر لو اور تھوڑے سخت الفاظ کہتے تو مرزا جی کے مقلدین کہتے ہیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں، دیکھو یہ کر رہے ہیں، دیکھو بدتمیز ہے، دیکھو انداز ایسا ہے۔ سنو ذرا بات کو، تو ہم تو پیار سے بتا جانے من ہی بول دیتے، شاید اس سے ہی راضی ہو جائے۔ سنو، ہم کہتے ہیں ادھر دیکھو، ہاں دین بدل دیا تھا، ہاں بدل دیا، روایت صحیح ہے، ہاں ہوا تھا ایسا، ہاں پھر یہ جو تمہارے ہاتھوں میں یہ کیا ہے؟ کیا قوم ہے یار، سمجھ سے بالا تر ہے، کیا قوم ہے۔ اور بھائی تو پھر یہ تمہارے میرے ہاتھوں میں جو یہ کتابیں یہ کیا ہیں؟ ہاں سمجھو، یہی تو رافضیت کا تریاق ہے، یہی تو وہ جال ہے کہ جو ڈال کے لوگوں کو بے دین بنایا جاتا ہے۔ دین بدل دیا تھا، ہاں تو بڑے رافضی اسی لیے تو یہ عقیدہ رکھتے ہوا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، احادیث میں رد و بدل ہو گئی ہے، بڑے رافضی اسی لیے تو یہ عقیدہ رکھتے آئے۔ اور یار سمجھو ذرا بات کو سمجھو، دین بدل دیا تھا، دین بدل دیا، مرزا جو تو پڑھ کے سنا رہا ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے، قرآن و حدیث ہے، وہ تو بدل گیا، بقول تیرے تیرا کیا ترجمہ؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ہاں ڈالو، مفہوم گھسڑ، مفہوم کھیلو، حدیث میں نہیں ہے، تم نے گھسیڑا، اور بے شرم اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آج تم سے کھڑا ہو کر کوئی غیر مسلم سوال کرتا ہے بدل دیا تھا دین، ہاں پھر مجھے مسلمان کیوں بنا رہے ہو اس بدلے ہوئے دین پہ؟ تم کہتے ہو یہود و نصارہ کی کتابوں میں رد و بدل ہوا، تو تم تو تمہارے اپنے دین میں رد و بدل اپنے منہ سے بتا رہا ہو۔ سنیں، کہتے ہیں، اور دوسرے طریق میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی کہوں گا جب عبدالصالح عیسیٰ بن مریم کہیں گے یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں عذاب دے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، تو یہ بھی تو تھا، وہ طریق پڑھ کے سنا سکتا ہے تمہارا بابا یہ مرزا، وہ طریق پڑھ کے سنا سکتا ہے، یہ کیوں نہیں سنایا جس نے وعدے کر دیا کہ یہ صحابہ کرام؟
یہ صحابہ کرام بھی تھے، اندازہ کرو آپ سے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں مرزا جی مسئلہ 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے ساری روایتیں بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز پارٹ 1 بعنوان صحابی کسے کہتے ہیں، اس میں ہر اس اعتراض کا جواب دے دیا ہے کہ جو صحابہ کی تعریف بیان کرنے کے دوران میں جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر الزامات لگاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز پارٹ 1 میں بعنوان صحابی کسے کہتے ہیں اس میں اس کا جواب دے دیا۔ کہتے ہیں تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی ہو، صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں ہو، اور وہ پھر ایمان پہ قائم بھی رہا ہو، مطلب مرتے دم تک، اور جب بعد میں مرتد ہو گیا ہے تو صحابی نہیں، بعد میں مرتد ہو گیا ہے تو صحابی نہیں، سمجھے ہیں؟ اچھا تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی ہو، صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں، اور پھر ایمان پہ قائم بھی رہو۔ اور سنو ذرا بات کو، دیکھو ذرا سنو، میں کہتا ہوں نا غور سے سنو، یہ جادوگر کیا کرتے ہیں، یہ پھینکی انہوں نے رسیاں، اور یہ دکھاتے کیا ہیں، سانپ۔ سنو ذرا بات کو، چوچو ادھر کیا کہہ رہے ہیں، غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی ہو، صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں ہو، اور پھر ایمان پہ بھی قائم رہو مرتے دم تک، یہ ہے صحیح ڈیفینیشن صحابی کی۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے 1.5 منٹ کی گفتگو کے بعد یہی مرزا کہہ رہا ہوگا عبداللہ بن مطیع صحابی ہے، عبداللہ بن مطیع جس نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں دیکھا ہے بقول محدثین، صرف بچپن میں، اب مرزا وہاں پر اس کو صحابی بنائے گا۔ یہ ہے مرزا انجینئر، اس کی آپ فراڈ دیکھو، اس کی 2 نمبر آپ دیکھو، اپنے مطلب کے اوپر، اپنے مطلب کے خلاف صحابی کی تعریف بنا۔ غامدی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، غامدی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، غامدی کے باپ کا دین ہے، غامدی اپنے گھر سے نکال کر لایا۔ سنو ذرا بات کو، میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ فی تمیز الصحابہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 56 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے صحیح تعریف جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس کی ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، جس کی بنا پر ہر وہ شخص صحابہ میں شامل ہوگا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، خواہ اس کی نشست زیادہ دیر رہی یا کم، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی یا نہیں کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا یا نہیں کیا، اور جس نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اختیار نہیں کی، اور جو کسی معذوری مثلا نابین پن کی وجہ سے آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ یہ ہے تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مرزا آگے اس کا حوالہ بھی دے گا، سنو ذرا بات کو، لیکن دیکھو سنو ذرا بات کو، یہ دل کو نہیں لگی، دل کو یہ نہیں لگی، دل کو لگی اپنے پیر صاحب کی بات ہے غامدی کی۔ سنو ذرا بات، کہتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں زندہ تھا، کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا، وہ بھی صحابی نہیں۔ کعب بن احبار آپ کی زندگی میں مان لایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں، جیسے اویس کرنے۔ کعب بن احبار یہ ہیں مرزا جی، آپ اندازہ کریں، جو آدمی، جس آدمی کا اپنے لیے یہ کہنا ہو، سنو ذرا بات، پیر سید عرفان شاہ مشہدی بریلوی ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مرزا جی کہتے ہیں پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب کے لیے کہتے ہیں سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے پیر صاحب، ہاں بندہ دیکھا ایشیا کی سب سے بڑی علمی شخصیت ناصر الدین البانی بغول مرزا جی کے، اور سب کانٹیننٹ میں ان سے بھی بڑی علمی شخصیت بعض معاملات میں زبیر علی زئی، اور کہتا ہے کہ فون کر کے میں نے کہا آپ نے روایت کو ضعیف ثابت کیا، آپ سے ہوئی نہیں، مجھے بھی تو علمی تحقیق پڑھ کے پتہ لگ گیا۔ ناصر الدین البانی ایشیا کی سب سے علمی شخصیت، بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی علمی شخصیت زبیر علی زئی،
اور فون پہ ان سے چو ہی کہہ رہے ہیں آپ سے ہو نہیں سکا. آئیکن مرزا کعب بن احبار سن رہے ہیں. حالت دیکھو ذرا یار. وہ کمنٹ کے اندر جو نا آدمی کہہ رہے ہیں, کمنٹ کے اندر ان کا ایک مقلد ہمارے لیے بات کر رہا ہے. سننا ذرا بات. مرزا جیسی علمی شخصیت لے کے آؤ, اس سے مرزا جی مناظرہ کریں گے. اب کہاں سے وہ علمی شخصیت لے کے آئے جو کعب احبار کو کعب بن احبار کہتا ہے؟ کہاں سے لائیں وہ علمی شخصیت ہم؟ اور سنو ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے, جلد نمبر 6 ہے, صفحہ نمبر 527 ہے. اور سنو ذرا بات کا. مرزا جی نے کہا کہ جو آپ کی زندگی میں زندہ تھا, کافر تھا, بعد میں مسلمان ہوا, وہ بھی صحابی نہیں, کعب بن احبار آپ کی زندگی میں مان لایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں. اور ذرا دیکھو یار, یہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 578. یہ دیکھو ذرا. کعب بن ماتح الحمیری ابو اسحاق المعروف بکعب الاحبار. یہ کعب الاحبار ہیں, کعب بن احبار یہ ہیں مرزا جی. اندازہ کریں آپ ذرا. اور کتنی ہی اس طرح کی مرزا جی کی اغلاط اب تک ہمارے جیسے نرے طالب علم نے بیان کیے. نرے, ہم خود نرے طالب علم ہیں, ہمارے جیسے ایک طالب علم نے مرزا جی کی کتنی اغلاط اب تک ذکر کر دی ہیں. اور ہمیں وہ دیکھو مقلدین نہیں لائیں, تانا دے رہے ہوتے ہیں تم اس کے مخالفت کر کے مشہور ہونا چاہتے ہو. ہاں جیسے کوئی بہت بڑی توپ چیز ہے کہ ہم اس کی مخالفت کر کے مشہور ہو جائیں گے. بات یہ ہم تمہاری طرح بے شرم نہیں, ہمیں اپنے بزرگوں کی حیا ہے. ہم تمہاری طرح بے شرم نہیں ہے کہ کوئی ہمارے بزرگوں پہ انگلیاں اٹھا رہا ہو ہم اس کے بارے میں یعنی خاموشی اختیار کر لیں. ہم تمہاری طرح بے غیرت بے شرم نہیں, ہم جواب دیں گے. اب تمہیں لگتا ہے کہ یہ شہرت کی بھوک ہے, تو خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے, اور اگر ہے ہاں ہے چلو. کہتے ہیں کہ جی صحیح مسلم میں آتا ہے. تو باقی غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے. غامدی صاحب کی بات دل کو لگنے والی ہے. جبکہ مرزا جی اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کی ابتدا میں کہہ چکے ہیں میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا, ہمارے سلف کا فہم. یہ ہیں مرزا جی کے اسلاف غامدی صاحب جیسے. ان کی باتیں لگ رہی ہیں مرزا جی کو دل پر آ کر. سنو, جیسے کہ ہمارے لیے تو بڑی دلیل ہے نا, مرزا جی بتا رہے ہیں چو. اور کہتا ہے اہل سنت میں اپنے حجر اسقلانی وغیرہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس سے صحبت بھی کی اور وہ اس طرح کے معاملات. باقی وہ صحابی والا معاملہ, ورنہ تو وہ جو رافضی ہیں وہ تو اصحابی کے اوپر ان کے اوپر مطلب وہ تو خلیفہ راشدین کو بھی خلفۂ راشدین کو نعوذ باللہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت ہے. اچھا دیکھیں, توجہ سنیے گا. وہ ان کا بھی یہی موقع ہے جس سے صحبت بھی کی اور وہ اس طرح کے معاملات. باقی وہ صحابی والا معاملہ, ورنہ تو وہ جو رافضی ہیں وہ تو صحابیہ کے اوپر ان کے اوپر مطلب وہ تو باقی وہ مطلب وہ باقی وہ مطلب وہ باقی وہ مطلب وہ. نہیں سمجھے؟ پھر پڑھ کے بتاؤں آپ. دیکھو دیکھنا ذرا, یہ دونوں پوائنٹ پکڑ کے رکھنا ہے ایسے. اور اہل سنت میں ابن حجر اسقلانی وغیرہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس سے صحبت بھی کی اور اس طرح کے معاملات. باقی وہ صحابی والا معاملہ, ورنہ تو وہ جو رافضی ہیں وہ تو اصحابی کے اوپر ان کے اوپر مطلب وہ باقی وہ. تو یہ کہاں گیا مطلب وہ, یہ آ گیا. ابے باقی وہ کہاں ہیں صحابی والا؟ اب کون سا معاملہ؟ اچھا وہ رافضی وہ جو کہتے ہیں مطلب وہ خلفۂ راشدین کو نعوذ باللہ بیچ میں ڈال دیتے. اب دیکھو خلفۂ راشدین کو نعوذ باللہ بیچ میں ڈال دیتے. یہ آ گیا دوسرا پوائنٹ. پہلا یہ تھا باقی وہ والا, دوسرا ہے مطلب وہ والا جس میں خلفۂ راشدین بھی بیچ میں آ چکے تھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اس وقت مرزا جی باولی اوڑھ کے سو گئے. سنو ذرا بات. کیا مرزا جی کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت. ہاں پر مرزا جی ایک منٹ رکو, وہ کہا گیا باقی وہ مطلب وہ جو خلفۂ راشدین کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں وہ کہاں گیا؟ دو نا مرزا جی جواب دو. یا تم انکمپیٹنٹ ہو جو تم دوسروں کو بولتے ہو, یہ اتنے انکمپیٹنٹ ہے ان کو جواب نہیں آتا. بات سمجھے نا؟ اور سنو, اور اسی طریقے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت ہے 7035 جس میں عمار ابن یاسر سے پوچھا گیا کہ آپ جو علی کا ساتھ دے رہے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا تھا اس معاملے میں سوائے اس ایک عہد کے جو حذیفہ بن یمان کو آپ نے بتایا تھا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ اب اس پہ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ عمار ابن یاسر یعنی علی معاویہ کے جھگڑے میں منافقین کا ذکر کر رہا ہے تو وہی معاویہ کی منافقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ جب تک بالکل کلیئر کٹ کوئی بات نہ ہو، اگر عمار کو خود نام نہیں پتہ تھے، انہوں نے خود کہا ہے عمار حذیفہ کو پتہ ہے، اگر کوئی خاص بات بتائی حذیفہ کو، باقی پوری امت کو جو بتایا وہ بتایا۔ رسیاں نظر آ رہی ہیں؟ رسیاں مرزا والوں کو تو سانپ دکھ رہی، سانپ سانپ۔ سنو ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم جلد نمبر 7، یار آپ بہت توجہ کی ضرورت ہے، جلد نمبر 7 ہے۔ مرزا جی نے جہاں سے روایت کی طرف اشارہ کیا نا، 5076 صفحہ نمبر 5076 پہ 7035 حدیث نمبر 7035۔ اب مرزا جی کو موت نہیں آ گئی کہ مرزا جی 7036 7037 بھی پڑھ دیتے، حدیث نمبر 7036 7037 بھی پڑھ دیتے۔ مرزا جی پڑھ دیتے، میت اڑ جاتی مرزا جی کی۔ مرزا جی کو سننے والے ایسے بے شرم ہیں، بے غیرت۔ آپ دیکھیں وہ بے غیرت طبقہ جو اندھا مقلد مرزا کا بنا ہوا، روایت نکال کے اگر وہ اسلام 360 ہاں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، ایسے ہی لکھا ہوا۔ ابے آگے تحقیق کر، تیرے والے نے تجھے چونا لگا دیا، 7035 تو نے تجھے پڑھوا دی، 7036 7037 پڑھ دیتا، اس کی اپنی میت اڑ جاتی۔ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ توجہ کر، مرزا جی نے روایت پڑھی، مرزا جی نے روایت پڑھی۔ اور سننا یار توجہ سے میری بات سن، ابھی آگے ہے نا مرزا جی پتہ کیا کہیں گے، سنو مرزا جی آگے کہیں گے تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ تب پوری روایت بتائیں نا، آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقے سے توثیق کر رہے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ 1.5-2 منٹ کی گفتگو کے بعد مرزا جی نے یہ بات کی ہے۔ سنو ذرا بات کو نا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اچھا کیا ہے آدھی روایت؟ یہ تو اپنی جگہ، ابے ایک ہی صفحے کے اوپر 7035 اور 7036 اور 7035 نہ پڑھ کے جو تم نے ڈھونگ رچایا، وہ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اے یار سنو یار، اچھا وہ بھی 7035 بھی جو پڑھی وہ بھی ادھوری روایت پڑھی، یہی کہا تھا نا، آدھی روایت پڑھتے ہیں، ڈھونگ رچاتے ہیں، آدھی روایت پڑھ گئے۔ یہ جو سنو ذرا بات، میں روایت پڑھوں گا، غور سے سنو۔ یہ کیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار سے پوچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے حضرت علی کے مارکے میں جو کارروائی کی، آیا یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا یا آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عہد لیا تھا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا جس کا آپ نے تمام لوگوں سے عہد نہ لیا ہو۔ اب مرزا جی نے یہ معنی بھی کیا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صاحب ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہد نہیں لیا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ہم مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے نا، ہم مرزا جی سے کہتے ہیں ادھر تو دیکھ لو جانے من، ہم کہتے اور وہ جو تم پیچھے کہہ کر آئے ہو رسولی ڈیوٹی لا کے گیا ہے، علی کی ڈیوٹی رسول ہی لا کے گیا ہے۔ وہ مرزا جی کا اپنا مخصوص انداز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ جمل اور صفین میں یہ ہٹ پر بتا کے اور ایسے ذمہ داریاں یہ صلح کی دے کے گئے ہیں۔ علی سے عہد لیا تھا؟ ہاں۔ عمار تو کہہ رہے ہیں ہم سے اللہ کے رسول نے کوئی ایسا عہد لیا ہی نہیں جو سب سے نہ لیا۔ کیا مرزا جی کو اللہ نے رسوا کروایا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، فرق کہ مرزا جی کو جو تھوڑی بہت پذیرائی مل گئی بالکل ایسے مل گئی ہے جیسے دجال کے ماننے والوں کو ملے، دجال کو ملے گی۔ دجال کے ساتھ واضح نظر آ رہا ہوگا نا کہ دجال ہے معرفت والوں کو۔
بھائی معرفت والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی علامتیں بتا کے گئے ہیں نا. اب پہچاننے والے دجال کی شناخت رکھنے والے تو دیکھتے ہی دجال کو پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے. لیکن اس کے بعد بھی ایک بہت بڑا طبقہ دجال کے ہاتھوں فریب کا شکار ہو گیا, دجال کا پیروکار بنے گا نا. اسی طرح مرزا, جو یقین کریں جو دجال کی پہچان رکھتا ہے اور جو مرزا جیسوں کی پہچان رکھتا ہے تو دیکھ کے پہچان لے گا یہ بڑا بھائی بندھا پڑا ہوا ہے, چھوٹا کھلا گھوم رہا ہے. بڑا ابھی بندھا ہوا ہے, چھوٹا کھلا پھر رہا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سنو ذرا بات. اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا جس کا آپ نے تمام لوگوں سے عہد نہ لیا ہو. لیکن حضرت حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میرے اصحاب کی طرف منسوب ہیں, سنو ذرا بات کو, فی اصحابی اسنا عشرہ منافقن فیہم ثمانیۃ لا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط ثمانیۃ منہم تکفیکہم الدبیلہ واربعۃ لم احفظ. سنو ذرا بات. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میرے اصحاب کی طرف منسوب ہیں, جو میرے صحابہ ہیں, ان میں 12 منافق ہیں, ان میں 12 منافق ہیں. ان میں سے 8 جنت میں داخل نہیں ہوں گے. 8 جنت میں داخل, توجہ سنو, 8 جنت میں داخل. عثمان, طلحہ, عمر بن عاص, مغیرہ بن شعبہ, عائشہ. مرزا جی جن جن صحابہ کے خلاف بولتے ہیں 40واں سوال مرزا جی کے ماننے والا تھا. مرزا جی کے لیے ہمارا 40واں سوال 12 منافقین کی فہرست میں مرزا جی اور مرزا جی کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے ہمارا چیلنج. ان 12 منافقین میں یہ معروف صحابہ وہ ہمیں دکھا سکتے ہیں. دکھائیں, ایک دکھا دیں. کیا کریں؟ ایک دکھا دیں. اچھا, پھر لطف کی بات یہ ہے کہ آگے یہ الفاظ ہیں لا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے وہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نکل جائے. کیا ہے مثال دینے کا مطلب کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں سے, سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر نہیں سکتا, اسی طرح یہ افراد جو ہے نا, یہ 8 یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ایسا مرزا جی نے پتہ آپ کو, آپ روایت آدھی کیوں پڑھی اور آدھی کیوں نہیں پڑھی؟ کہ مرزا جی اگر آدھی روایت پڑھ دیتے تو کوئی بھی کمرے میں سے اٹھ کے کہتا ابے کون ہے تو, کہاں سے آتے ہو تم لوگ؟ پوچھو کیوں؟ مرزا جی نے اسی ویڈیو میں پارٹ 2 کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان, چاہے مغیرہ بن شعبہ ہو, عمر بن عاص ہو, معاویہ ہو, رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام, ان صحابہ سے کوئی یعنی کہ ان صحابہ سے کوئی ایسی حدیثیں نہیں جو باقی صحابہ سے روایت نہ کی ہوں, کوئی تفرد نہیں ہے. صحیح. پھر آگے صحابہ کرام علیہم الرضوان, چاہے مغیرہ بن شعبہ ہو, عمر بن عاص ہو, معاویہ ہو, رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام, چاہے شیعہ کو برا لگے, رافضیوں کو, ہم سلامتی کی دعا سب کے لیے. جب مرزا جی نے مغیرہ بن شعبہ, عمر بن عاص اور معاویہ کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں علیہ السلام ہم معاف کر دیتے ہیں, اور رضی اللہ عنہم پر مرزا جی سے کہتے ہیں ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر. کیا مطلب؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں لا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. یہ حضرات جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے. اچھا مرزا جی جن کے مقدمے میں تم پڑھ رہے ہو
ان کو تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جن کے اور جو پڑھ کے سنا رہے ہو اس میں حدیث میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ یہ جن کا ذکر ہے 12 منافقین کا، یہ تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو مرزا جی پھر ایک ہی صورت ہے، یہ 12 منافقین کوئی اور ہیں، تم اس میں گھسیڑنا چاہ رہے ہو مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، معاویہ یا دیگر اصحاب رسول کو۔ اب کرتے ہیں مسئلے کا حل اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اور حل اس طریقے سے ہے کہ مرزا جی کی میت اٹھ جاتی ہے۔ اگر مرزا جی آگے پڑھ لیتے، مرزا جی کو ایک اٹیک آتا اور شاید اسی وقت روح دار فانی سے کوچ کر جاتی، کیونکہ دیکھو حدیث نمبر 7035 مرزا جی نے پڑھی، 7036 کے اندر الفاظ ہیں، جسے کہ سمجھو ذرا بات کو، کہ 7035 مرزا فی اصحابی اسنا عشرہ منافقن، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ تو صحابی سے مراد کیا ہے؟ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز پارٹ 1 بعنوان صحابی کسے کہتے ہیں میں یہ بات بتائی تھی کہ صحابی لغتاً ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی فرد سے کسی تحریک کی بابت منسلک ہو، کسی ادارے سے کسی وجہ سے منسلک ہو۔ لفظ صحابہ کا اطلاق اس پر بھی ہو جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال قرآن میں آتا ہے اصحاب الجنہ، قرآن میں آتا ہے اصحاب الجہنم، جنت والے اصحاب، جہنم والے اصحاب۔ تو یہاں مراد کیا ہوگا؟ مرزا جی سے پوچھو مرزا جی اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ؟ تو نہیں نا، سمجھے ہیں یا نہیں؟ میں نے وہ صحابی کسے کہتے ہیں پوری اس کی وضاحت دلائل کے ساتھ دی ہے کہ صحابی کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ اور سنو یہاں پر اصحابی فی اصحابی اسنا عشرہ منافقن، یہ اصطلاحاً اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ اس سے مراد لغتاً وہ جو کسی سے منسلک ہوتے ہیں، جیسے کہ امت اپنے نبی کی طرف منسوب ہوتی ہے، منسلک ہوتی ہے۔ اور دیکھو ذرا مرزا جی نے 7035 پڑھی، 7036 پڑھتے تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بالکل بات ہو جاتی، کیونکہ 7036 میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ دیکھو فی امتی اسنا عشرہ منافقن، فی امتی اسنا عشرہ منافقن۔ مرزا جی بوم پھٹا، بڑے بوم گرانے گے، ہائیڈروجن بوم گرائیں گے چوچو ہم پر۔ سنو بات سنو، فی امتی اسنا عشرہ منافقن، میری امت میں 12 منافق ہیں، میرے صحابہ میں نہیں، میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اور پھر سنو ذرا بات، 7036 اب 7037 ہے تابوت میں آخری کیل، کہ باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اس حدیث کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کرا۔ اور سنو ذرا بات کو، ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ اہل عقبہ میں سے ایک شخص کا حضرت حذیفہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جیسے کہ عام طور سے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ اہل عقبہ کتنے تھے؟ اے یار سنو ذرا، بتاؤ اہل عقبہ کتنے تھے؟ لوگوں نے حضرت حذیفہ سے کہا جب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو اس کو بتائیے۔ انہوں نے کہا ہم کو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ 14 ہیں، ہم کو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ 14 ہیں، اگر تم بھی ان میں سے ہو تو پھر وہ 15 ہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 وہ ہیں جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں۔ فی امتی اسنا عشرہ منافقن کی تشریح آگے ہی اگلی حدیث میں بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس سے مراد اصحاب سے مراد اصحاب رسول نہیں ہے، اصحاب عقبہ ہیں، اصحاب۔ او یار سنو ذرا بات، سیرت پڑھنے والا ایک چھوٹا ننا منا کاکا مرزا جی کی زبان میں وہ بھی جانتا ہے کہ اصحاب عقبہ 2 ہیں، ایک وہ بدر والے اور وہ ہجرت والے، اور ایک وہ ہیں جو تبوک کے غزوے سے لوٹتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو وہ ہیں بدر والے، صلح ہجرت سے پہلے والے،
اور ایک ہے تبوک سے لوٹتے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے، بچہ بھی جانتا. 12 کتنے افراد؟ اے یار سنو ذرا بات. مجھے پتا ہے میرے اپنے ہی گمان میں مرزا جی کے مقلدین میں سے جو خود کو بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں وہ اٹھیں گے، اچھا آپ بتا دو مرزا جی سے. اب ہم نے تو کہا نا مرزا جی لاؤ ڈھونڈ کے کہ انہوں میں یہ اصحاب تھے، لا کر دو. مرزا جی ہمارا احسان مانیں گے نہیں مانیں گے؟ نہیں، مرزا جی تو بے شرم ہے، کہاں مانیں گے. یہ معجم الکبیر ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 281 ہے، حدیث نمبر 2946 ہے. زبیر بن بکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اصحاب العقبہ کے نام بتائیں. اب بھائی سنو، اصحاب العقبہ کے اور نام کیسے بتایا انہوں نے؟ یہ بتایا کہ معرفت بھی دے، فلاں نے فلاں وہ جس نے فلاں کام کیا تھا، فلاں وہ جس نے فلاں کام کیا تھا. ٹھیک بھائی، انگلی پہ گنتے جائیں. موتب بن کشیر بن ملیل، ودیہ بن ثابت بن عمر بن عوف، وجد بن عبداللہ بن نبیل بن حارث بن یزید الطائی، اوس بن قیسی، جلاس بن سوید بن سامت، سعد بن زرارہ، قیس بن قحط، سوید، قیس بن عمر بن سہل، زید بن لسیت و سلامہ بن حمام. کتنے افراد ہیں؟ اب بھائی سنو ذرا، تسمیت اصحاب العقبہ، نام ہیں یہ کس کے؟ ان میں مغیرہ بن شعبہ کہاں ہیں؟ ان میں معاویہ کدھر ہیں؟ جن صحابہ کی مرزا جی نے اس پوری ویڈیو میں، جن کے پیچھے مرزا جی ایک پاگل کتے کی طرح لگے رہے، پوچھیں مرزا جی مائکروسکوپ لگا کے بھی ان میں سے کسی کا نام تو اس میں نکال کے دکھاؤ، اور پھر آخر میں ایک منطقی دلیل سمجھیں. مرزا جی کی جس طرح کی حرکتیں ہیں، ایک بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ مرزا جی کے حلقے میں ملحدین، روافظ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے ہوں گے نا. سنو ذرا بات کو. اب اگر مثال کے طور پہ میں کہوں کہ مرزا جی کے حلقے میں ملحدین ہیں، روافظ ہیں، اور اگر ان کے حلقے میں کوئی ملحد یا رافضی نہ ہو، بلکہ مرزا جی کا ایک اندھا بہرا لنگڑا لولا مقلد ہے جو سیدھا سادہ اہل سنت میں سے تھا، مرزا جی کے دام فریب میں پھنس گیا، وہ کھڑا ہو کے کہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں رافضی نہیں ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ملحد نہیں ہوں، یہ شخص یعنی میرے نام سے کہتا ہے، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو اس نے کہا کہ مرزا کی مجلس میں، مرزا کے حلقے میں سب ملحدین، سب روافظ ہیں. تو میں کہوں گا میں نے تو سب کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ مرزا جی کے حلقے میں، مرزا جی کی مجلس میں ملحدین ہیں، منافقین ہیں. میں نے کب سب کا لفظ استعمال کیا کہ سب کے سب ہیں؟ میں نے کب کہا؟ میں نے تو یہ کہا ہے. تو مطلب کیا نکل کر آیا اس کا؟ مطلب کیا نکل کر آیا؟ نکال سکتے ہو؟ میری منشا کے خلاف نکال نہیں سکتے. اگر آپ نے کہا کچھ اور میں آگے کہہ دوں کہ میں نے تو سب کو کہا ہے، اور اگر میں کہوں سب، کہ آپ میری منشا کے خلاف کچھ نکال سکتے ہیں؟ آپ اس جملے میں میری منشا کے خلاف کچھ بھی نہیں نکال سکتے. بالکل اسی طرح میرے صحابہ میں 12 منافقین کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کوئی ماں کا لال اپنے اوپر سے لے کے نیچے کا زور لگانے کے بعد ثابت کرے نا اس میں کہ یہ صحابہ کا تذکرہ ہے اور صحابہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تو اتنے سے معنی اس روایت کے کہ وہ میرے تمام معروف حضرات کے درمیان یہ 12 جن کے نام ہیں یہ منافقین ہیں. یہ معنی ہے. کوئی دوسرے اس کے معنی یہ خدا نہ خستہ معنی میرے صحابہ میں منافقین مراد صحابہ سب منافقین، یہ معنی اس کے بن سکتے ہیں. ورنہ مرزا جی کے حلقے میں سب روافظ ہیں تو سب کے معنی بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں مرزا جی کے حلقے میں روافظ ہیں، بھی کا بھی لفظ استعمال کیا ہم نے، روافظ ہیں، اب معنی کیا نکالو گے؟ روافظ بھی ہیں تو ہو سکتا ہے سارے روافظ ہی ہیں یہ آپ کرو گے؟ نہیں. اسی طرح میرے صحابہ میں منافقین بھی ہیں، یہ تو پھر شاید معنی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے معنی اس لیے نہیں ہو سکتے. یہاں صحابی بمراد امتی ہے، صحابی نہیں.
اچھا جی، مرزا جی کہتے ہیں اب اس پہ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ عمار بن یاسر یعنی علی معاویہ کے جھگڑے میں منافقین کا ذکر کر رہا ہے، تب وہی معاویہ کی منافقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مرزا جی ہم بیٹھے ہوتے مرزا جی کے تو ہم تو ایسے نا دائیں بائیں سب کو دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے پہلے سب کو، سب وہی والے ہوتے ہیں، اگر وہی والے ہوتے نہیں سمجھے، جو منہ میں انگلی ڈال کے نا مرزا جی کے شہر میں آئے ہوتے ہیں اور مرزا جی جو بول رہے ہوتے ہیں بس وہی ہم ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ادھر، ہاں جانے من ادھر تو دیکھو۔ تم سے پوچھا کس نے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اتنی سی بھی اوقات ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری کوئی اوقات نہیں، تمہارے سمجھ کی اوقات کہاں سے آئی؟ اے یار وہ ذرا سنو ذرا بات۔ اب پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو کلپ کے اوپر ایک بھائی نے کمنٹ کر دیا کہ یہ تو ایسے متکبر اور اکڑے انداز میں تو بات کر رہا ہے اور تو مولوی ہے، تو کیسا آدمی ہے، تو فلاں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ ہمارا یہ جو طریقہ ہے مرزا کی بدتمیزی والی لینگویج جو وہ بزرگوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کا رد عمل ہے۔ ہم پوری دنیا رافضیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تم نے چھوٹے سا یہ جو ڈبری کھولی تھی نا ہمارے بزرگوں کے خلاف کے، جو زبان درازی کر کے شاید لوگوں کو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہم اس سے کئی گنا بڑی زبان رکھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہمارے علماء اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جبھی ہمارے جیسے لوگوں کو مرزا کی ٹیون والے انداز میں مرزا کو جواب دینا پڑا۔ اور یہ جو ہمارا انداز ہے یہ بتانے کے لیے مرزا جو خود کو آئیکن بنا پڑا ہے بزرگوں کے خلاف، اتنی سی بھی اوقات نہیں ہے، دوہرا کے ہم یہ بات بولتے ہیں، یہ کوئی غرور اور تکبر نہیں ہے۔ مرزا کی اوقات بتا رہے ہیں ہم، مرزا کی اوقات ہے ہی اس کی، یہ اوقات کریں کیا؟ اس میں کوئی غرور اور تکبر نہیں۔ ہم ایک معمولی سا طالب علم ہیں، میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، ایک نرا طالب علم، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن مرزا اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے، میں بار بار دوہرا کے کر رہا ہوں، تو کوئی اوقات نہیں۔ تو یہ کہ اس کو غرور تکبر نہ سمجھا جائے۔ ہاں کسی کو اس کے بعد بھی مسئلہ ہو رہا ہو، اور بقول مرزا جی کے، جب مرزا جی نے اپنی ویڈیو کے اندر پارٹ 1 میں ایک جگہ کہا میں یہ ان کے اندر سے یہ کیڑا نکالنا چاہتا ہوں، میں یہ ان کے اندر سے، تو یہ تو وہ گفتگو ہے نا، یہ وہ مذاق ہے جو ہمارا اور مرزا جی کا شروع ہو گیا ہے، کیڑے والی باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر مرزا جی کے مقلدین میں سے کسی میں کیڑا یہ باقی رہ گیا ہو کہ واقعی مرزا جی کوئی چیز ہیں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مرزا کی تو کوئی اوقات نہیں اور واقعی مرزا جی کوئی چیز ہے، تو تیار کر لو ہم سے بات کرنے کے لیے۔ مرزا جی یعنی ہماری اوقات دنیا کو دکھاتے ہیں بات کر کے ہم سے، مرزا جی ہماری اوقات پوری دنیا کو دکھاتے ہیں بات کر کے کہ ہماری اوقات کیا ہے، نہیں تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو، اگر واقعی مرزا پڑھا لکھا ہے تو، اور وہ بھی فارسی ایران سے پڑھا لکھا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کر لے وہ ہم سے بات، آ جائے نکل کے اپنی اس غار میں سے باہر، اگر اس کی واقعی اوقات ہے تو۔ سنو ذرا بات، کہتے ہیں سنو، اس پہ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ عمار بن یاسر یعنی علی معاویہ کے جھگڑے میں منافقین کا ذکر کر رہا ہے، تو وہی معاویہ کی منافقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، جب تک بالکل کلیئر کٹ کوئی بات نہ ہو۔ اگر عمار کو خود نام نہیں پتہ تھے، انہوں نے خود کہا ہے عمار نے کہ حذیفہ کو پتہ ہے، اگر کوئی خاص بات بتائی حذیفہ کو، باقی پوری امت کو جو بتایا وہ بتایا، سمجھ گئے؟ دیکھو ذرا سننا، اب اس پہ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ عمار بن یاسر یعنی علی معاویہ کے جھگڑے میں منافقین کا ذکر کر رہا ہے، تو وہی معاویہ کی منافقت کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، یہ ہے پہلا نقطہ، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ آئیے دیکھو ذرا، یہ نقطے کو ہم یہ اوپر لے کے گئے، یہ فٹ کیا ہم نے یہاں، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت، صحیح مسلم میں ایک بڑی خطرناک روایت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ ہم بیٹھے ہوتے، مرزا جی ہمارے سامنے بات کرتے تو ہم تو پہلے ایسے دیکھتے دائیں بائیں سب کو، مرزا جی کے مقلدین تو وہی ہے نا، ورنہ کوئی پوچھے ابے جب یہ زیادتی ہے تو نے اس کو پڑھا کیوں؟
صحیح مسلم میں بڑی خطرناک روایت ہے 7035 بقول تیرے اگر یہ زیادتی ہے تو نے اس کو پڑھا کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اصل میں بات یہ ہے، مرزا ہے نا، مرزا جی کا بھی مسئلہ ہے، ہمیں کھانا ہضم ہوتا ہے لیکن مرزا جی کو صحابہ دشمنی ہضم ہوتی، صحابہ کا حسد ہضم ہوتا۔ ہمیں تو مرزا جی سے جو ہمارا مقابلہ ہمیں تو وہ بعض دفعہ ہضم ہو جاتا ہے، ہم 2 3 دن بعد ویڈیوز بناتے ہیں، بعد ہمارے بھائی سوتے رہ جاتے ہیں، یقین کریں۔ لیکن آپ اندازہ کریں، سنیں ذرا بات کو، آپ اندازہ کریں مرزا صاحب، سوال ہی نہیں پتا، صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت ہے، صحیح مسلم میں بڑی خطرناک اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ تو میں کیا کر دیا یہ میں سمجھتا ہوں یہ ذاتی حد تک بالکل کلیئر کٹ کوئی بات نہ ہو۔ اگر عمار کو خود میں نام نہیں پتہ تھے، انہوں نے خود کہا عمار، حذیفہ کو پتا ہے، اگر کوئی خاص بات بتائے تو حذیفہ کو بتائے، ہو گیا۔ اب سنیں ذرا بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرزا جی نے کہا، اب میں بھی یہ مرزا جی نے اسی ویڈیو کا پارٹ 1 میں کہا، اب میں بھی یہ فرضی پھکی دینے لگا ہوں، اگر اسٹوریاں بنانی ہو تو میں اسٹوری بناتا ہوں۔ پھر کچھ ہی جملوں کے بعد آگے کہتے ہیں، میں ہوں کفایت اللہ ثناب علی کو اسٹوری بنا کر دسنا وا کچ بڑھتی ہے، اگر بنانا شروع کر دوں جھوٹی، جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے۔ یہ ہے مرزا کیا کرا؟ اچھا چلو ایک اور بتاؤں بات، مجھے کہتے ہیں ننا مودودی، یہ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ، فتنہ عربی والا، اور فتنہ نہ کرے مرزا، سمجھ ذرا بات کو، تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، بڑی بڑی تانے مار دیتی، تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، مرزا فتنہ نہ کرے، پیچھے سے یہ آواز آتی ہے اس کو بیک گراؤنڈ، تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور وہ پیچھے ابلیس ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ کہتے ہیں صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت، یہ ایسے بات شروع ہوئی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی وہ عمار بن یاسر علی معاویہ کے جھگڑے میں منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ معاویہ کی منافقت کا فتویٰ لگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے، جب تک بالکل کلیئر کٹ کوئی بات نہ ہو۔ اگر عمار کو خود نام نہیں پتہ تھے، انہوں نے خود کہا ہے، عمار کو خود نام نہیں پتہ تھا، عمار کہتے ہیں حذیفہ کو پتہ ہے، اگر کوئی خاص بات بتائی حذیفہ کو، باقی پوری امت کو جو بتایا وہ بتایا۔ اچھا مرزا جی آپ تو اس امت میں سے تھے نا، تو آپ کو تو نہیں بتایا، نہیں بتایا تو آپ یہ کیوں سنا رہے؟ مجھے کہو فتنہ، یہ میں اسی لیے سب کر رہا ہوں، مجھے کیا کہنا ہے، یہ ہے مرزا صاحب، کہ مرزا صاحب فتنہ نہ کریں تو مانے۔ اچھا پھر مرزا جی کا مقلدی یہ بخاری مسلم میں لکھا کیوں ہے؟ ابے اندھے بہرے لنگڑے لولوں، تمہیں بتا بھی تو رہے، وہ لکھا جس طرح تھا، تمہارا بابا اس کو پڑھ کے سنا نہیں رہا۔ فی اسنا عشرہ فی امتی اسنا عشرہ منافق، میری امت میں 12 منافق ہیں، اس کو تمہارے بابے نے صحابی بنا دیا۔ اور سنو ذرا بات، علی الحسن نقوی نے کہا یہ حضرت حذیفہ کی شہادت بھی غالباً جمعے میں ہوئی ہے، کہیں جمعے میں ہوئی ہے کہیں۔ مرزا جی نہیں، حضرت حذیفہ کاش زندہ رہتے، حضرت حذیفہ تو حضرت علی کی خلافت سے کچھ دن پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ بہرحال وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے گئے کہ بیٹا علی کے ساتھ رہنا، کیونکہ رازدار رسول تھے نا، ان کو پتہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا جی سے کو مرزا جی ہاں سمجھیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کئی گنا بڑا مقام و مرتبہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سمجھے نہیں؟ مطلب تربیت رسول سے فارغ، مزاج شناس رسول، علم حاصل کیا رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہجرتیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کی، اور اس زمانے سے جس زمانے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اگر پھر بھی سنو ذرا بات کو، کہ سیدنا حذیفہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تو بہت اچھی نصیحت ہے، ہمارے سر آنکھوں۔ مرزا جی کا اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین، مرزا جی کا اپنا اشر بہت برا ہے نا،
سنو ذرا بات، ہم بات کرتے ہیں کیا مرزا جی کی دھوکے بازیاں یہاں کرنے کے لیے کہ مرزا کیا دھوکہ دے رہا ہے ہمیں، کہتے ہیں ناز بھی تم وہ بنو امیہ کی وکالت کر رہے ہو، بے شرمو بے غیرتو، تمہارے بابے کی گچی پکڑ رہے ہیں، بنو امیہ کی وکالت تو بہت دور کی چیز ہے۔ سنو ذرا بات کو، کہتے ہیں کہ جو وہ نصیحت کر کے بیٹا علی کے ساتھ رہنا، یہ نصیحت کر کے گئے، یہ نصیحت مرزا کے سامنے کر رہے تھے، مرزا وہاں بیٹھا ہوا تھا معذرت کے ساتھ۔ میں نے دونوں حضرات کا مقام، حذیفہ کا مقام، علی کا مقام، دونوں کا مقام اپنی جگہ۔ حذیفہ نے اپنے بیٹے کو بالکل صحیح نصیحت کی، علی کے ساتھ ہی حق ہے، اپنی جگہ بات ہے ساری، لیکن آپ سمجھیں ذرا بات، یہ الفاظ جو وصیت کے ہیں یہ کہاں ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بس اتنی بات، ہمارے سر آنکھوں پہ یہ وصیت، یہ معنی بالکل صحیح ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ معنی بالکل صحیح ہے، علی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لیکن یہ وصیت کہاں ہے سوائے اس کے کہ مرزا جی نے اس کو گھڑا ہے۔ اگر مرزا جی اور مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد اس کی سند صحیح لا کے ہمیں نہیں دیتے، سند صحیح سے یہ وصیت نکال کر نہیں دیتے، تو اس میں دو رائے نہیں ہے، اس کو کس نے گھڑا ہے؟ مرزا جی الغرض عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، میں انداز بیاں گر شوخ نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ سمجھیں کہ میرے بیان کی سختی یا انداز کے اوپر نہ جائیں، میں جو آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ مرزا کی عیاری مکاری اور دھوکے بازی کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔